عنوان شیر اور فاختہ کی گہری دوستی۔ ایک وسیع و عریض اور گھنے جنگل میں، جہاں قد اور درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے اور رنگ برنگے پھول زمین پر قالین کی طرح بچھے ہوئے تھے، مختلف قسم کے جانور اور دلکش پرندے امن و سکون سے اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ اس جنگل پر ایک میگنیفیسنٹ اور بہادر شیر کی حکمرانی تھی، جس کی دھاڑ دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ وہ جسمانی طور پر تو بہت طاقتور تھا، اس کے پنجے بڑے اور تیز تھے، اور اس کے عضلات فولاد کی طرح مضبوط تھے، لیکن اس کا دل کسی بچے کی طرح نرم اور صاف تھا۔ جنگل کے بیشتر جانور اس کی طاقت اور رعب کی وجہ سے اس سے ایک فاصلہ رکھتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی نازک سی فاختہ تھی جس کا نام نورین تھا۔ وہ اس عظیم الجثہ بادشاہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتی تھی۔ نورین روزانہ صبح سویرے اوڑ کر شیر کے پاس آتی اور اس کے قریب کسی درخت کی شاخ پر بیٹھ جاتی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں چہچہاتی اور شیر کو اپنی چھوٹی سی دنیا کی کہانیاں سناتی۔ وہ اسے بتاتی کہ کیسے اس نے صبح کی پہلی کرن دیکھی، کیسے اس نے شبنم کے قطروں کو پتوں پر چمکتے ہوئے پایا، اور کیسے اس نے دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کر ہوا میں رقص کیا۔ شیر، جو عام طور پر اپنی دھاڑ سے جنگل کو لرزا دیتا تھا، نورین کی معصوم اور میٹھی باتوں کو بڑے غور سے سنتا اور اس کی باتوں سے محظوظ ہوتا۔ اسے نورین کی بے خوفی اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپی ہوئی زندگی کی خوبصورتی بہت پسند تھی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان ایک انوکھی اور گہری دوستی پروان چڑھ گئی۔ شیر اپنی طاقت اور رعب کو بھول کر اس چھوٹی سی پرندہ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا، اور نورین اس بڑے جانور کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی۔ ایک گرم دوپہر، جب جنگل کی فضا میں سکون طاری تھا، ایک لالچی اور مکار شکاری اپنی قسمت آزمانے جنگل میں گھس آیا۔ اس کی نظر ایک خوبصورت پرندے کی تلاش میں تھی جسے وہ پکڑ کر بازار میں بیچ سکے۔ اتفاق سے اس کی نظر نورین پر پڑی، جو ایک پھولدار جھاڑی پر بیٹھی اپنی مدھر آواز میں گا رہی تھی۔ شکاری نورین کی خوبصورتی دیکھ کر لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک باریک اور مضبوط جال نکالا اور اسے ایک ایسی جگہ پر بچھا دیا جہاں نورین اکثر آتی تھی۔ اس نے جال کو پتوں اور ٹہنیوں سے اس طرح چھپا دیا کہ وہ آسانی سے نظر نہ آئے۔ اگلے دن جب نورین حسب معمول شیر کے پاس جانے کے لیے اوڑی، تو وہ انجانے میں اس جال میں پھنس گئی۔ جال اس کے نازک پروں اور جسم کے گرد مضبوطی سے لپٹ گیا اور وہ بے بسی سے پھڑپھڑانے لگی۔ اس کی خوبصورت آواز اب درد اور خوف سے بھری چیخوں میں بدل گئی۔ وہ زور زور سے چہکنے لگی۔ امید تھی کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ شیر، جو اس وقت ایک قریبی غار میں آرام کر رہا تھا، نے نورین کی پریشان کن آواز سنی۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ اس کی چھوٹی دوست کی آواز ہے اور وہ مصیبت میں ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ غار سے نکلا اور اس سمت دوڑا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سانسیں اور زمین پر پڑتے اس کے طاقتور پنجوں کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ جب شیر اس جگہ پر پہنچا جہاں نورین پھنسی ہوئی تھی، تو اس نے شکاری کا بچھایا ہوا جال دیکھا اور اس میں بے بسی سے پھڑپھڑاتی ہوئی اپنی چھوٹی دوست کو پایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک گہری گرج کے ساتھ جال پر جھپٹا مارا اور اپنے تیز اور طاقتور پنجوں سے جال کے مضبوط دھاگوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ اس کے طاقتور پنجوں کے سامنے وہ مضبوط جال بھی بے بس ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں شیر نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نورین، جو خوف اور درد سے نڈھال تھی، آزاد ہوتے ہی کمزوری سے ایک قریبی شاخ پر جا بیٹھی۔ اس نے اپنے پروں کو سمیٹا اور ایک گہری سانس لی۔ پھر اس نے اپنی چھوٹی سی گردن اٹھا کر شیر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب بھی فکر اور پیار تھا۔ نورین کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں شیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، اے میرے طاقتور دوست، تم صرف جسمانی طور پر ہی طاقتور نہیں ہو، تمہارا دل بھی بہت بڑا اور رحم دل ہے۔ تم نے میری جان بچائی، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ شیر نورین کو محفوظ دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں پیار اور اپنائیت تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، نورین، دوستی کا تو یہی مطلب ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ جب تم مصیبت میں تھیں تو میرا دل بے قرار ہو گیا تھا۔ تمہاری تکلیف میری تکلیف تھی۔ اس دن کے بعد شیر اور فاختہ کی اس انوکھی دوستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ طاقتور ہونے کا اصل مطلب دوسروں کو ڈرانا یا انہیں نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ شیر اور فاختہ کی دوستی جنگل میں ایک مثال بن گئی اور سب نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا سیکھا۔
ये कहानी जंगल के जानवरों और परिंदों के दिलों में हमेशा जिंदा रही कि सच्ची दोस्ती हर किस्म की रुकावटों और फिरकों से बालातर होती है और एक छोटा सा मेहरबान अमल भी बड़ी से बड़ी ताकत से ज्यादा कीमती हो सकता है।